خواتین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ورک فورس میں جب خواتین شامل ہوتی ہیں اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اوپر پہنچتی ہیں، آرگنائزیشنز میں ان کو وہ مواقع کس طرح فراہم کیے جائیں اور آرگنائزیشنز میں، اور پھر اسی کی بنیاد پر پورے ملک کی جو اکانومی میں اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ یہ معاملہ ہے میلز چیمپئنز فار چینج کا۔ ہم آپ کے سامنے یہ سیگمنٹ لے کر آتے رہتے ہیں اور میلز چیمپئنز فار چینج جو یہ کیمپین ہے اس کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، اور اس مرتبہ ہمارے جو خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد علی گلفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر بینکنگ ایگزیکٹو ہیں، 25 سال سے بینکنگ کے شعبے سے یہ وابستہ ہیں، اور اس وقت جو ہیں وہ یہ بینک آف خیبر کے ایم ڈی اور ہیڈ آف کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جی انہوں نے جو ہے وہ سی او ہیں بینک آف خیبر کے، اور اس کے علاوہ جی فوجی فاؤنڈیشن میں انہوں نے کام کیا ہے، یو کے آئرلینڈ میں، اور اس کے علاوہ میزوہو بینک جو ہے وہاں پر انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ بینک آف امریکہ میں بھی کام کیا ہے۔ تو بینکنگ کا جو شعبہ ہے وہ یوں کہیے کہ انہی کا شعبہ ہے، بالکل، اور اکانومکس کے جو ہیں وہ ماسٹر ہیں، بالکل۔ اور ہمارے ساتھ فضا فرحان صاحبہ موجود ہیں جو کہ یہ میل چیمپئن فار چینج جو پروجیکٹ ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ آپ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، سب سے پہلے تو فضا میں آپ ہی کی طرف جاؤں گا کہ چونکہ ہم یہ سیگمنٹ کرتے رہتے ہیں میل چیمپئن فار چینج آپ نے شروع کیا، تو اگر اس کا مختصر سا تعارف آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں۔ ضرور ضرور، ایبسلیوٹلی، اینڈ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے اس کو ایک کڑی کی شکل میں ہم لے کے آئے ہیں، اور ہم لوگ اس کانورسیشن کو بہت ہم نے کنٹینیو کر رہے ہیں، بار بار اس سلسلے کو جاری رکھ رہے ہیں۔ تو میں بریفلی بتاؤں گی کیونکہ کافی بار ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ میل چیمپئنز آف چینج ایک انٹرنیشنل گلوبل بیسٹ پریکٹس ہے۔ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ہم ٹینجیبل اور کوانٹیفائبل ایکشنز کے ذریعے خواتین کی بہتری میں کام کر سکتے ہیں، اور ہم صرف کیونکہ جب بھی وومن امپاورمنٹ کی، جینڈر ایکوالٹی کی باتیں ہوتی تھیں تو وہ صرف باتیں بہت ہوتی تھیں، کام نہیں ہوتا تھا۔ اور مائی سیلف، کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں، میں ایک کریئر پاتھ سے گزری ہوں، میں نے بہت بار دیکھا کہ بہت باتیں ہوئی لیکن کام نہیں ہوا۔ اور جب میں یو این سیکریٹری جنرل کے ہائی لیول پینل پہ تھی، وہاں پہ ایک یہ گلوبل بیسٹ پریکٹس آئیڈینٹیفائی ہوئی جس میں سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں، سارے وہ چیک مارکس ہیں جو کہ ضروری ہیں کچھ کر دکھانے کے لیے اور کچھ ایکچوئل ٹینجیبل ایکشن کرنے کے لیے، اور خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے، ان کی لیڈرشپ میں نمبرز ہیں، ان کی امپلائمنٹ میں نمبرز ہیں، ان میں بہتری لانے کے لیے۔ تو جیسے ہی اس پروجیکٹ کے بارے میں سنا تو اس کو پاکستان میں لانے کے بارے میں کوشش کی گئی، اور تھینکس ٹو آل دا سی اوز جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، لائک علی ہمسیلف، کہ اب یہ ماشاءاللہ ایک آئی تھنک ایک فورس بن چکی ہے پاکستان میں ٹو ریکن ود آل دا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ نے بہت سارا کام کیا ہے، علی آپ کی طرف ہم آئیں گے کہ آپ نے بہت سارا کام کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی، مطلب آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور کام کم ہوتا ہے، یا ہماری ڈائریکشن صحیح ہے، ہمیں بس تھوڑا بہت اس میں امپرووائزیشن کی ضرورت ہے؟ جو پروجیکٹ فضا نے لانچ کیا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک مومنٹم اب لے چکا ہے، تقریباً 25 جو ہیں بڑی پاکستان کی کمپنیز جو ہیں لیڈنگ کمپنیز، وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بیسٹ پریکٹسز شیئر کر رہی ہیں، اور انہوں نے انٹرنل ٹارگیٹس کے اوپر سائن اپ کر رہے ہیں، اور اس ایجنڈا کو مزید بڑھانے کے لیے اب سائنڈ اپ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ آرگنائزیشنز جو ہیں پروبیبلی مل کے کوئی 1 لاکھ سے تو اوپر اسٹاف کو ریپرزینٹ کرتی ہوں گی۔ تو چینج جو ہے وہ اسی طرح آتی ہے کیونکہ کارپوریٹ ورک پلیس میں لوگ ایک کمپنی سے چھوڑ کے دوسری کمپنی میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے انیشیٹیوز اور آئیڈیاز جو ہیں پھر وہ کراس فرٹیلائز ہو جاتے ہیں پوری اکانومی میں۔ صحیح۔ تو علی صاحب، یو بینگ دا سی ای او آف بینک آف خیبر، آپ نے اس انیشیٹیو کو جو میل چیمپئن فار چینج ہے اس کو جوائن کیوں کیا؟ آپ کے ادارے نے کیوں جوائن کیا؟ دیکھیں، اس کا میں جواب اس طرح دینا چاہوں گا کہ اگر آپ دنیا کے کامیاب ترین اور امیر ترین ممالک کی لسٹ نکالیں، اس میں سے جو آئل رچ کنٹریز ہیں ان کو نکالیں، تو میرے خیال میں آپ کو اس میں ایک بھی ملک کا نام ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ خواتین کی اکنامک پارٹیسپیشن جو ہے وہ بھرپور نہ ہو۔ تو پاکستان میں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خوشحالی بڑھے، اور خاص طور پہ آج کل پاکستان ایک معاشی مشکلات سے دوچار ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے ملک میں خوشحالی دیکھنی ہے تو خواتین کی اکنامک پارٹیسپیشن کو بڑھانا ضروری ہے، اور اگر اس کو بڑھانا ہے تو میرے خیال میں ورک پلیس پہ جینڈر ایکوالٹی کو ہم نے ضرور اس پہ کام کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری یہ کہ کے پی کے صوبے میں خواتین کی اکنامک پارٹیسپیشن باقی صوبوں سے نسبتاً کم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینک آف خیبر کے لیے ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اپنے صوبے میں اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر ہم ایک لیڈرشپ کا رول ادا کریں۔ تو دوسری بات یہ کہ ہماری میجورٹی اونرشپ جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ کے پاس ہے،
اور ان کی بھی ہمیں مکمل حمایت ہے اس ٹاپک پہ. تو جب میری فضا سے پہلے ملاقات ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہم مل کر ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے پاکستان کی لیڈنگ کمپنیز کے ساتھ اپنے ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ایجنڈا کو آگے بڑھا سکیں. ہماری ٹاپ لیڈرشپ 32 پوزیشنز میں صرف ایک خاتون تھیں. اچھا. تو یہ میری ایک بڑی کوشش تھی کہ ہم خواتین کو بینک میں ویزیبل رول ماڈلز جو ہیں وہ دکھائیں. تو ہم نے سینئر لیول پہ ہائرنگ جو ہے اس میں خواتین انڈکٹ کی ہیں، لیکن جو میرا فوکس ہے وہ یہ کہ پشاور میں ہمارے ہیڈ آفس میں ہم ایک سینئر لیول پہ ایک خاتون کو ہائر کر سکیں تاکہ وہ پشاور ہیڈ آفس میں ایک ویزیبل رول ماڈل جو ہیں نظر آئیں اور انسپائر کریں ہماری ینگ ریکروٹس کو کہ اگر وہ بھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے کریئر میں ایفرٹس لگائیں گی تو وہ بھی سینئر لیولز پہ پہنچ سکتی ہیں. صحیح. تو جب آپ نے بحیثیت سی ای او یہ فیصلہ کیا کہ آپ بینک آف خیبر کو اس انیشیٹو کے ساتھ منسلک کریں گے، تو خیبر پختونخوا میں آپ کا یہ جو ادارہ تھا یہ پہلا ادارہ تھا جو کہ اس انیشیٹو سے منسلک ہوا. تو آپ نے کیا کیا ایسے اسٹیپس لیے اپنے ادارے میں کہ جن کو آپ کہیں کہ ہاں ہم نے پھر خواتین کے لیے یہ اسٹیپس لیے اور یہ فائدہ ہوا ان سے؟ ایک سال پہلے جب میں نے بینک آف خیبر کو جوائن کیا تو اس وقت ہمارا فیمیل سٹاف ریشو صرف 6% تھا، اور اس کے برعکس پاکستانی بینکنگ انڈسٹری جو تھی وہ 13% پہ تھی. صحیح. تو یعنی انڈسٹری کے مقابلے میں ہم 50% سے بھی پیچھے تھے. تو اس ایک سال کے عرصے میں ہم نے اپنا ریشو 6% سے بڑھا کے اب 9% کو کراس کر چکے ہیں. اوکے. اچھا. لیکن اب یہ صرف بینک آف خیبر کا ایک کارپوریٹ آبجیکٹیو نہیں رہا، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک بینکنگ آن ایکوالٹی پالیسی لانچ کی ہے جس کے تحت انہیں تمام بینکس کو مینڈیٹری ٹارگٹس دے دیے ہیں کہ 2024 تک 20% فیمیل سٹاف ریشو کو لے کے جانا ہے. تو بینک آف خیبر کے لیے یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور اس گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے کئی اقدامات لیے ہیں. تو میں ان میں سے چند مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. جی. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ اپنے ماحول کو سیف اور انکلوسیو بنانے کے لیے ہم نے اینٹی ہراسمنٹ ٹریننگ دی اپنے اسٹاف کو، اور ساتھ ہی ایک زیرو ٹالرنس اینٹی ہراسمنٹ پالیسی انٹروڈیوس کی. نمبر 2، ہم نے جو سالانہ ہماری بیچ ہائرنگ ہوتی ہے اس میں صرف خواتین کے لیے میکسیمم ایج لمٹ کو 3 سال سے بڑھا دیا تاکہ جو خواتین کریئر بریک لینا چاہیں فیملی سٹارٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک راستہ موجود ہو بینک کو جوائن کرنے کے لیے. صحیح. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ میں نے دیکھا کہ ماضی میں ہمارے بینک کی تمام ایکسٹرنل کمیونیکیشن جو ہے اس کا فوکس سی ای او اور ایگزیکٹو لیڈرشپ پہ ہوتا تھا جو کہ تمام میلز تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک انکلوسیو امیج بینک کا پروجیکٹ کرنا چاہیں گے. تو گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے ایک ویمن ایٹ بینک آف خیبر کے نام سے سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین لانچ کی جس میں 7-8 امپلائیز کو پروفائل کیا. انہوں نے اپنی زبان میں اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا اور اس کا بہت پازیٹیو رسپانس آیا. اور ایک اور جو اہم چیز ہم نے کی وہ یہ کہ خواتین کو پلاننگ اور ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں انکلوڈ کیا تاکہ چاہے وہ ہمارے آفس کی بلڈنگ ہو، انوائرمنٹ ہو، چاہے ہماری پالیسیز ہوں، اس میں ایک فیمیل پرسپیکٹیو شامل ہو سکے. تو ان تمام چیزوں کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے، اور اب مجھے خوشی ہے کہ پہلے خواتین ہمیں زیادہ اپلائی ہی نہیں کرتی تھیں جابس کے لیے، لیکن اب یہ پروسیس ہماری پرسیپشن بدل چکی ہے، اور بڑی تعداد میں یونیورسٹی گریجویٹس ٹاپ یونیورسٹیز کی اور پروفیشنل ویمن جو ہیں ہمیں خود اپروچ کر رہی ہیں اپرچونیٹیز کی تلاش میں. صحیح. تو فضا اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی پلیز؟ اس پرسیپشن چینج سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یوزلی جو اس طرح کے کولیشنز ہوتے ہیں جینڈر ایکوالٹی پہ یا ڈائیورسٹی پہ کام کر رہے ہو تو اس پہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ٹیک اپ کر لیتی ہیں، یا کوئی اور جو آپ کے لارج ٹیکسٹائل گروپس ہوتے ہیں جو ہمارے سارے اس کولیشن کا پارٹ بھی ہیں. ایک تو بینکنگ سیکٹر اٹ سیلف ایک بہت ہی میل ڈومینیٹڈ سیکٹر ہے جہاں پہ مرد حضرات کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو خواتین. دوسرا بینک آف خیبر اٹ سیلف، کیونکہ وہ خیبر پختونخوا سے ہے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا اس میں میجر شیئر ہولڈنگ ہے جیسے علی نے بتایا، تو اوبیسلی وہ وہاں پہ ایک کنزرویٹو مائنڈ سیٹ آتا ہے ان ٹرمز آف دیز انیشیٹیوز آن فوکسنگ خواتین کے اوپر یا جینڈر ایکوالٹی کے اوپر یا ڈی این آئی کے اوپر. تو آئی بلیو کہ بینک آف خیبر کا اس انیشیٹیو کو جوائن کرنا، علی کا میل چیمپئن آف چینج بننا ہی خود ایک بہت بڑا ڈسرپٹیو ایکشن ہے جس سے امیج بھی چینج ہو گئی، برانڈ سینسٹائزیشن بھی ہو گئی، اور باہر ایک میسج بھی چلا گیا کہ یار یہ جو بینک ہے نا یہ مختلف ہے اور یہ عورتوں کی بہتری، ان کی بھلائی کے بارے میں سوچ رہا ہے، جس کا لیڈر اگر اس چیز کے اوپر ہی از پٹنگ ہز فٹ ڈاؤن تو وہ پوری آرگنائزیشن کا کلچر اور مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اس چینج کی بات کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں تو
हमारे पास किसी भी इदारे में काम करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नए यंगस्टर्स होते हैं, एक वो होते हैं जो कि उस इदारे में ज़रा जिनको हम कहते हैं कि बड़ी उम्र के या एक्सपीरियंस लोग या बुज़ुर्ग लोग होते हैं। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आती है, कौन इस चीज़ के लिए ज़्यादा ओपन होता है? वो जो यूथ मतलब जो है वो इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी तरीके से ज़िंदा रहने के आदी होते हैं, बस वो कहते हैं ठीक है जो चलता है चलने दो। तो उसके हवाले से क्या कहेंगी? अभी इंटरनेशनल यूथ डे हमारा गुजरा है एंड हमने यूथ के ऊपर काफ़ी उसमें बातचीत भी की, काम भी किया। ये तो बात मानी जानी चाहिए कि जो आपकी यंग वर्क फोर्स है वो रेडी होती है किसी भी चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। तो उनकी मशीनरी को आप जिस तरह से भी ट्यून करना चाहो तो आप कर सकते हो, हो जाती है। हाँ। ऑब्वियसली जो मशीनरी जितनी पुरानी हो जाए वो उतनी पक्की भी हो चुकी होती है। लेकिन क्योंकि ये इसीलिए इस इनिशिएटिव का आई थिंक सक्सेस का रीज़न ये है कि इट कम्स फ्रॉम द टॉप। अगर आप बॉटम अप अप्रोच के साथ चलते हो तो फिर आप पहले नीचे से शुरू करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हो, उसका इफेक्ट उस तरह से नहीं रहता और वो फिर एक बिजनेस केस नहीं बनती बात, वो एक बहुत मैं कहूँगी कि सीरियस एजेंडा नहीं बनता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द ब्यूटी ऑफ मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज और दिस कोलिशन, ये जो जिस हम प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं, वो है ये कि वी गेट द लीडर एट द टॉप टू कमिट, वी गेट द मेल CEO टू कमिट हिमसेल्फ। अब जब उसने कमिट कर लिया, जब CEO ने कमिट कर लिया तो ऑटोमेटिकली KPIs भी बन जाते हैं, पॉलिसीज भी बन जाती हैं, टारगेट्स भी बन जाते हैं। एंड दे डोंट जस्ट कमिट, दे इन्वेस्ट देयर टाइम और रिसोर्सेज भी। हमारा एक जो प्रैक्टिस है जो कि बहुत इसकी मैं कहती हूँ सोल है ऑफ द होल इनिशिएटिव इज़ लिसन, लर्न एंड लीड, जिसमें हमारे CEOs अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ बैठ के उनसे बात करते हैं, उनके मसले समझते हैं, उनके मसलों को हल करते हैं। तो जब सीनियर लोग हों या जूनियर लोग हों, वो ये देखते हैं कि यार CEO खुद हमारा इतना इन्वेस्टेड है इस एजेंडा के ऊपर और वो टाइम भी लगा रहा है, वो खुद बात भी कर रहा है, वो एडवोकेसी भी कर रहा है, तो फिर माइंडसेट चेंज हो ही जाता है। सही है, ठीक है। तो अली साहब फिर इस चीज़ को चेंज करने के लिए फिर क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए, क्या थे चैलेंजेस इस सब को चेंज करने के? देखिए, किसी भी इदारे में एक कल्चरल इनर्शिया पैदा हो जाता है, जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज करने के लिए बाज़ दफ़ा चीज़ों को शेकअप थोड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन तो उस लिहाज से एक ऐसे बैंक में जहाँ पे सिर्फ 6% फीमेल वर्क फोर्स थी, उसमें इन नंबर्स को बढ़ाना, ख़वातीन को सीनियर रोल्स के ऊपर और प्रोमिनेंट रोल्स में लाना, उनको एक इंक्लूसिव इमेज लाना, ये एक बड़ी चेंज थी। लेकिन कल्चर चेंज होने में इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। जो चीज़ मैंने नोटिस की है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और KP में ख़ास तौर पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत काबिल और वेल क्वालिफाइड यंग मैन एंड वुमेन वहाँ पे मौजूद हैं। हमने सिर्फ उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी है और जैसे हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि हमने जो यंग फीमेल रिक्रूट्स लाई हैं बैंक में, वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही हैं। और हमारा कल्चर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो फ्रेश ब्लड हमारे बैंक में आ रहा है वो एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे KP के टॉप ग्रेजुएट्स जो हैं उनको जॉब्स जो है वो KP में मिलें, ताकि उन्हें जॉब्स ढूंढने के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत क्वालिफाइड KP के प्रोफेशनल्स जो हैं वो इन शहरों में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन को अपने सूबे में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और ये चेंज अब हम लेकर आ रहे हैं ताकि वो अपने घर में अपने सूबे में अच्छी जॉब्स हासिल कर सकें। बिल्कुल सही है। अच्छा फ़िज़ा, आपकी तरफ मैं लाना चाहूँगी एक सवाल कि मेल चैम्पियन फॉर चेंज का फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है? बेस्ट प्रैक्टिस है, दुनिया में प्रैक्टिस होती है, आप लोगों ने भी पाकिस्तान में भी इसको फ़रोग़ दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको? इसका फ्यूचर मैं ये देख रही हूँ कि अब हम उस आई थिंक स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे एज अली मेंशन अर्लियर कि एक बहुत अच्छा ग्रुप बन चुका है विद मल्टीनेशनल्स, लोकल लार्ज कंपनीज, बैंक्स, और वो बढ़ भी रहा है। ये पाकिस्तान में पहला इंटरनेशनल चैप्टर था ऑस्ट्रेलियन बेस्ट प्रैक्टिस का, राइट? ऑस्ट्रेलिया में अब 300 CEOs हैं, पाकिस्तान में वी लुकिंग टू टेक इट टू नॉट मोर देन 30 to 40 CEOs, बिकॉज ये एक पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए। अब फ्यूचर में ये देख रही हूँ कि हम उस स्टेज पे जहाँ पे हम एक ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख रहे हैं, बल्कि हम आपस में भी क्रॉस पॉलिनेट करने के काबिल हो गए हैं, वेयर वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। अगर एक अदारे ने एक काम अच्छा या एक पॉलिसी अच्छी बना ली है तो दूसरे को 6 महीने 1 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एजेंडा इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें काम इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है, क्रॉस पॉलिनेट करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और एक दूसरे की जर्नी को कैटलाइज करना है।
تاکہ سب جلدی اس چیز کو اچیو کر سکیں اور جلدی اپنے نمبرس کو ٹارگیٹس کو اوپر لے کے جا سکیں. تو آئی فیل اب ہم ایک اچھے لیول پہ آ گئے ہیں, ایک اچھی اسٹرانگ فیملی یونٹ بن چکے ہیں جہاں پہ ایوری بڈی از کیپنگ دیئر برانڈ اسائڈ, چاہے وہ پیپسی ہے, چاہے وہ بینک آف خیبر ہے, چاہے وہ یونیلیور ہے, چاہے وہ جاز ہے, اپنی برانڈ گیم کو سائڈ پہ رکھ کے وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اس ایک ایجنڈا کے لیے کہ ہم سارے مل کے خواتین کی بہتری کے اوپر کیسے کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. فضا فرحان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور محمد علی گلفراز صاحب جو کہ CEO بینک آف خیبر.